پہلا کوشچن ہے جی بھائی، ہم نے بچپن سے اپنے علماء اکرام اور بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی پرندہ اور جہاز نہیں گزر سکتا، کیا یہ بات درست ہے؟ سر اب تو آپ یہ باتیں کہنا چھوڑ دیں، وہ ویسے نو فلائی زون ہے، ویسے اگر وہاں سے گزرنا، خانہ کعبے کے اوپر ہر سال لوگ چڑھے نہیں ہوتے بوٹوں سمیت فوجی، جب وہ غلاف کعبہ چینج کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو بوٹ لے کے چڑھے ہوتے ہیں، تسی کہتے ہو پرندہ نہیں گزر سکتا، وہ کیوں نہیں جل جاتے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں توہین ہے، پرندہ بچارہ پاؤں بھی نہ مارے، بچارہ ایویں اتو گزر جائے تو گستاخ، جڑے بوٹ لے کے چڑھے ہیں وہ کوئی گستاخ نہیں، وہ تو اوپر چڑھتے ہیں، ہر دفعہ چڑھتے ہیں، آپ دیکھ لیں محرم کے اندر بھی وہ غلاف کعبہ کی چینج ہونے کی سرمنی ہوتی ہے، اور ایک اور مہینے میں بھی سال میں 2 دفعہ چینج ہوتا ہے، وہ آپ لائیو دکھاتے ہیں وہ سعودیہ کے چینل کے اوپر۔ اور سر غلاف کعبہ پہ میں نے کبوتروں کی بیٹھیں خود دیکھی ہیں، گزرتے ہیں، کیوں نہیں گزرتے؟ اوپر جا کے بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ جہاز اس لیے نہیں گزرتا کہ نو فلائی زون ہے، وہ وہاں پہ انہوں نے اجازت نہیں دی ہوئی کہ ادھر سے جہاز گزرے۔ ویسے یہ نہیں ہے کہ وہ جہاز گزرتا ہے تو جناب ڈگ پہنتا ہے، انج نہیں ہوتا، نہ اس طرح ہونا ہے۔ ورنہ یہ جو صحیح مسلم میں آتا ہے، یزید کے زمانے میں منجنیق سے جو بمباری کی گئی تھی، جس میں غلاف کعبہ بھی جلا تھا اور خانہ کعبے کی ایک دیوار ڈیمیج ہوئی تھی، اس ٹائم وہ تو جا کے کعبے کو ہی ڈیمیج کر دیا، اور حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے جو اٹھائی کی، اس میں خانہ کعبہ شہید ہو گیا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں اوپر سے نہیں گزرتا، اگلے پھن کے ٹر گئے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ وہ ابراہ کا لشکر ایک دفعہ ہی تباہ ہوا ہے، بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے۔ لہذا ایک دفعہ لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ اچھی آواز نال کہو کہ آج تے ہو گئی وابی وابی، مسلک اہل سنت بریلویہ زندہ آباد۔ ہم آپ سے صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پیار محبت سے کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ جزاکم اللہ خیر علی بھائی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ہم نے کئی عاشقان رسول، علماء دین اور بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ گنبد خضرا کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، بلکہ گنبد خضرا کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا۔ سر زمین پہ کیسے پڑے؟ وہ زمین پہ ہے نہیں ہے نا، وہ دوسری سٹوری کے اوپر باقاعدہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تو سایہ نیچے تک پہنچ نہیں پاتا نا، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑے زمین کے اوپر؟ ٹھیک بات۔ اوپر والی جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر پڑتا ہے، بالکل، یا بالکل جب سورج نکل رہا ہوتا ہے یا غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت زمین پہ بھی پڑے گا، کیونکہ وہ پھر بڑی دور جا کے سایہ پڑتا ہے نا۔ رہا یہ کہ اس پہ پرندہ نہیں بیٹھتا، سر میں نے اپنی آنکھوں سے جب میں بریلوی تھا کئی پرندے میں نے گنبد شریف کی جو اوپر والی ٹپ ہے نا اس کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی کبوتر دیکھے، وہ حالانکہ اتنی بڑی معمولی سی جگہ ہوتی ہے، بیٹھے بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام کی لاش پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندی گئی ہے، تو حضرت حسین کی کیا کوئی بے ادبی ہو گئی ہے اس میں؟ ان کا کوئی شان کم ہو گئی ہے؟ وہ تو کرنے والوں کی بدبختی ہے، حضرت حسین کی شان تو دن بدن بلند ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل جھوٹ ہے، سایہ بھی ہے اس کا۔ اور میں نے وہاں کئی لوگوں کو کہا کہ یار یہ تو دیکھو ہم تو یہ سنتے تھے کہ اس پہ پرندہ نہیں بیٹھتا، پرندہ بیٹھا ہوا ہے، سایہ بھی ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی کے اوپر فیصلہ کروا لیں ان سے کہ ہم آپ کے مسلک میں آ جائیں گے اگر وہ سایہ نہ ہوا تو، مانے نا۔ یہ آپ کو کتنا عرصہ کہتے تھی کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، تو ہم نے اس کی بھی انجینئرنگ کر دی کہ یہ جو بال مبارک آپ زیارت کرواتے ہیں تو ان بالوں کے اوپر ہم ٹارچ روشن کرتے ہیں، اگر سایہ نہ ہوا تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی۔ اور یا پھر وہ بال جالی ہیں، سارے جالی نکل آن گے، وہ بال نہیں جالی، کئی جالی بھی ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، آپ کی بات جالی ہے۔ اچھا اس کا جواب بھی انہوں نے نکالا جی، کئی پھر مولوی میدان میں اترتے ہیں کہتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں، اصل میں جب وہ جسم عطر کے اوپر تھے نا اس وقت سایہ نہیں تھا، جب الگ ہوئے تیرے تھے 295 سی میں لواں گا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے بال ٹوٹ جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہے؟ اس کی والی بات، منحوس آدمی، اوے منحوس، یہ مجھے اس نے کہا تھا نا ایک بندے نے، منحوس نے تو ہے، تیرا ہے عقیدہ؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں سر، صحیح بخاری میں موجود ہے، ام سلمہ کے پاس کچھ تابعین اور صحابہ آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے بال مبارک ایک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے مبارک بال ہیں، ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ پانی
प्याले में भेजता है, मैं उसमें डुबो देती हूँ, इसकी वजह से शिफा हो जाती है। सर ये किताबों का दीन है, ਤੁਹਾਡੀ कोई शायद ਤੁਹਾਡੇ पल्ले नहीं। ਤੁਹਾਡਾ इश्क रसूल भी 2 नंबर निकलिया। इश्क रसूल आके हमसे सीखें। ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਇਬਾਰਤੋਂ पे बोलना भी 2 नंबर निकला। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲਵੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਉਸਾਮੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਸਾਮ ਅਲ ਮੁਹੰदिस ਅਲ ਮੁਫੰਨਦੀਨ, अल मुहन्दिस हो गई है, ठीक है। अल मुफन्नदीन, सारे सिटियाओं पे बिल्कुल ये झूठ है। साया है, बाल मुबारक का भी साया है, उसकी बरकत आज भी है। ठीक हो गया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।